آج آپ سبھی کو سب سے پہلے بہت بہت عید زہرا مبارک ہو۔ اور آج دو خوشی کے دن ہے۔ یقیناً سب سے پہلے تو مولا سجاد کے چہرے پر کئی سالوں بعد، کربلا کے واقعے کے بعد کئی سالوں بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور دوسرا تو آج ہمارے وقت کے امام کی امامت جو ہے، ان کے تاج پوشی کا دن ہے آج۔ تو دو خوشی کے دن ہے یقیناً آج۔ تو سب سے پہلے جو خوشی کا دن ہے، جس کی وجہ مولا سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، تو جس شخصیت نے مولا سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی، اس شخصیت کا ذکر یہ منقبت کے ذریعے کرے گا انشاءاللہ۔ مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، اے قصر انتقام کے، اے قصر انتقام کے معمار، زندہ باد زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ پرچم پہ یہ حسین کے لکھا ہے باخدا، بدلہ خدا نے لینا ہے قتل حسین کا، یعنی ہے تو خدا کا، خدا کا، یعنی ہے تو خدا کا مددگار، زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ کردار مختار کیا تھا دیکھے۔ چھیڑا نہیں اسے جو عزادار مل گیا، چھیڑا نہیں اسے جو عزادار مل گیا، چھوڑا نہیں جو شہ کا گنہگار مل گیا، ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے کردار، زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ کہ گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، اب تک صدائے دیتی ہے کوفے کی ہر گلی، تو زندہ باد اور تو زندہ باد اور تیری سرکار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ اب دیکھیں کہ جناب مختار نے کس کس کا سر قلم کیا تھا۔ شمر و عمر طفیل بن کاہل و شکی، ابن نمیر ابن انس ابن واجہی، چن چن کے تو نے مارے، چن چن کے تو نے مارے گنہگار، زندہ باد زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ منصف بھی خود ہے، خود ہی تو اپنا وکیل ہے، معصوم کی خوشی تیرے حق میں دلیل ہے، راضی ہے تجھ سے، راضی ہے تجھ سے عابد بیمار، زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ لمحے نبی کے گھر میں کچھ آئے ہے چین کے، چن کر جو تو نے مار ہے قاتل حسین کے، چن کر جو تو نے مار ہے قاتل حسین کے، مسمار کر دی، مسمار کر دی ظلم کی دیوار، زندہ باد زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد۔ کہ مختار نام حق کی تکلم ہے داستہ، خوں میں نہا کے کہتی ہے کوفے کی سرکیاں، چلا رہا کہ مختار نام حق کی تکلم ہے داستہ،
خوں میں نہا کے کہتی ہے کوفے کی سرکیا، چلا رہا ہے شام کا، چلا رہا ہے شام کا اخبار، زندہ باد زندہ باد مختار، زندہ باد مختار، زندہ باد مختار، زندہ باد مختار، زندہ باد۔ آج وقت کے امام کی تاج پوشی کا دن ہے، تو ان کے سلسلے سے ایک چھوٹا سا منقبت مولا امام زمانہ کو پیش کرے گا انشاءاللہ۔ مولا ان کا جلد سے جلد ظہور کرے، الہی آمین۔ معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد۔ کیا کیا معجزے ہو گئے وہ سنیں انشاءاللہ۔ کہ دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، معجزہ ایک یہ بھی بات، معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد۔ یہ شعر دیکھیں۔ حسن پر یوسف کے جو آج تک حیران ہے، حسن پر یوسف کے جو آج تک حیران ہے، حسن پر یوسف کے جو آج تک حیران ہے، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد، کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں، فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد، فاطمہ زہرا کا روضہ آپ کے آنے کے بعد، کر رہا ہوں میں تبرع، کر رہا ہوں میں تبرع، میں تقیہ آج کل چھوڑ دوں گا میں تقیہ آپ کے آنے کے بعد۔ اور یہ خاص کر کے یہ مصرع دیکھے، جو گڑے مردوں ہے قبروں
جو گڑے مردوں ہے قبروں سے اکھاڑے جائیں گے، فیصلہ ہوگا فدق کا آپ کے آنے کے بعد۔ معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد۔ اور ہر عزادار کی ایک خواہش پیش کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ظہور مہدی کے بعد پیش آئے گا۔ سوچتا ہوں لطف کتنا آئے گا کعبے میں جب، سوچتا ہوں لطف کتنا آئے گا کعبے میں جب، ماتم شبیر ہوگا آپ کے آنے کے بعد۔ معجزہ ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد۔ زہرا کے آنگن میں عید ہے، بی بی زہرا کے آنگن میں عید ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى المحمد صلوات اللہ علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین، ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رب العالمین فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں جو کل تک سوگواران امام حسین عزادار سید الشہداء تھے، اور آپ نے امام عصر کو ان کے والد ماجد کی شہادت پر پرسہ پیش کیا، آپ تمام دل سوز دل گرفتہ عزاداروں کی خدمت میں اس مبارک روز سعید، روز عید نوروز، جس کو عید زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جانا جاتا ہے، تہنیت اور مبارکباد عرض کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ اس عید کی عید ہونے میں بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ اس عید کو اہل البیت نے عید کی طرح منایا ہے، اور میں آج آپ کی خدمت میں ایک پس منظر عرض کروں گا اس نویں ربیع الاول کا، کہ کیوں ہم مانتے ہیں اور کیوں اس کی تاریخ میں اہمیت ہے، اور کس طرح سے اہل بیت نے اس کو عید قرار دیا۔ یوں تو بہت ساری روایتیں ہیں اور مراجع کرام ہمارے بزرگ علماء کے اقوال موجود ہیں، مثلا حال ہی کے آیت اللہ ایک تھے، آیت اللہ یوسف صانعی، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول بڑی ہی مشہور و معروف عید ہے، عید زہرا کے عنوان سے بڑی ہی مبارک عید ہے۔ اس دن لوگوں کو چاہیے کہ مومنین سے ملاقات کریں، چھوٹے بچوں کو عیدی دیں، اپنے برادر مومن کی دعوتیں کریں، اچھے لباس پہنیں، اچھی طریقے سے آراستہ ہوں، پیراستہ ہوں، یعنی عمدہ طریقے سے جو طریقے آپ عید قربان کے موقع پہ کرتے ہیں، یا ماہ مبارک کے بعد آنے والی عید کی
تیاری جس طرح سے آپ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ عید بھی منانی چاہیے. اور انہوں نے حوالے دیے کہ بزرگ علماء کرام اس دن غسل عید کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عید کو زور شور کے ساتھ منائیں. تو عزیزان گرامی، علماء کے قول ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصر سے وقت میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پس منظر اس عید کا. اور جس آیت کا میں نے انتخاب کیا وہ 100% 100% اس موقع سے تعلق رکھتی ہے کہ جس موقع پہ ہم اس جشن کو منا رہے ہیں. یہ تاریخ 9 ربیع الاول کی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے چوتھے امام بعد کربلا، ہمیشہ آپ مصائب میں ڈوبے رہے، اہل بیت ہمیشہ غم میں ڈوبے رہتے تھے. اور یہ واقعہ ہے تقریباً سن 67 ہجری کا، 67 ہجری، یعنی واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا اور یہ واقعہ ہے 67 ہجری کا، 6 سال بعد. اور آج ہی کی تاریخ 9 ربیع الاول کی امام اتفاق سے 2 مہینہ 8 دن کے بعد، یعنی آج کی تاریخ میں امام گھر پہ ہیں اور صبح کا وقت ہے، ناشتے کا وقت ہے، لہٰذا امام کا دروازہ، امام حرم میں ہیں یعنی خانہ کعبہ میں، یہاں پر امام ٹھہرے ہوئے تھے. لوگوں کا آنا جانا تھا، دروازے سب کے لیے کھلے تھے، جیسا کہ اہل بیت کا طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے عام لوگوں کو اپنے یہاں آنے سے کبھی نہیں روکا. تو ناشتے کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، اصحاب آپ کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ناشتے کا وقت ہے اور امام دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں ناشتے کے لیے. اب روایت کہتی کہ اتنے میں ایک شخص اسی بزم میں وارد ہوا، داخل ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، ایک بوری نما تھیلی تھی، اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا، میں امیر مختار جناب مختار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ان کا قاصد ہوں اور یہ میں ان کا خط آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. اور توجہ سنیے گا کہ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ آج کا دن کتنا مبارک ہے. وہ خط امام کے خدمت میں آیا اور اس نے وہ تھیلی امام کے سامنے وہ بوری رکھ دی. اور جب وہ خط امام نے کھولا تو اس میں جناب مختار نے لکھا تھا کہ وہ ساری تفصیلات کے بعد، سلام دعا کے بعد، اس کے بعد اس میں جناب مختار نے خبر دی کہ یہ جو تھیلی ہے، جو بوری آپ کی خدمت میں ہے، آپ کے سامنے ہے، اس میں سر ہیں ان ملعونین کے، ان قاتلین کے کہ جن کا ہاتھ خون امام حسین سے رنگا ہوا تھا. اس میں ابن زیاد، ابن سعد، حرملہ، حسین بن نمیر، دیگر جتنے بھی خولی وغیرہ، ان سب کا ہاتھ شامل ہے. اور یہ ان کی جناب مختار نے اس طرح سے خبر دی. تاریخ کہتی ہے امام نے جیسے ہی خط پڑھا اور اس کے بعد اس بوری کو کھول کر دیکھا اور اس میں جن کے جناب مختار نے نام بتائے تھے ان کے سب کے سر موجود تھے. تاریخ کہتی ہے چوتھے امام فوراً سجدہ شکر میں گر گئے. اچھا، اگر آپ امام کو جانیں اور امام کی تاریخ دیکھیں، حیات امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے کہ امام سجدہ شکر میں گر گئے. کیوں تعجب کا مقام نہیں ہے؟ چونکہ آپ کا لقب ہی سجاد تھا. آپ کو سجاد اور سید الساجدین تو کہا ہی جاتا تھا، زین العابدین تو آپ تھے ہی. یعنی امام کا سجدہ شکر میں چلا جانا یہ باعث تعجب نہیں ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. اور امام کو کہا بھی اسی لیے گیا ہے. جو اہل سنت برادران نے بھی جو تفسیر بتائی ہے سجاد لقب کی یا آپ کے سید الساجدین ہونے کی، وہ یہی وجہ ہے کہ خود دیگر ائمہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، تو آپ نے بتایا چونکہ آپ ہر مقام پر جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً سجدہ شکر کرتے تھے. تو سجدہ شکر آپ کا مخصوص تھا اور مشہور تھا، ساری دنیا جانتی تھی. لیکن آج سجدے کا انداز کچھ جدا تھا، آج کچھ الگ انداز تھا امام کا. وہ الگ انداز کیا تھا کہ امام جب سجدہ شکر میں گئے، یہ تو تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن تعجب کا مقام وہ جملہ تھا جو امام نے سجدے میں بیان فرمایا. امام نے کہا شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس حالت میں اتنی بڑی خوشی دی. اب یہ جملہ اصحاب کے لیے بڑا عجیب تھا کہ اس حالت میں، یعنی ناشتے کی حالت میں، دسترخوان کی حالت میں امام بیٹھے ہیں دسترخوان پہ ناشتے پہ، اور اس وقت یہ اتنی بڑی خوشی میسر ہوئی. تو اب یہاں پر اصحاب نے پوچھا کہ مولا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں،
ہمیں خوشی میسر ہوئی. اب امام نے وہاں پر بتایا کہ جب ہم دربار ابن زیاد میں کوفہ گئے تھے, کوفے میں دربار ابن زیاد میں, تو جس وقت ہم پہنچے ہیں وہاں تو وہ ابن زیاد ناشتہ کر رہا تھا ملعون, اور اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لا کر رکھا گیا. جیسے ہی سر امام حسین رکھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو ابھی دور رکھو, حقارت کے ساتھ, امپورٹنس نہ دیتے ہوئے اور بغیر کسی اہمیت کے اس نے کہا کہ اس سر کو دور رکھو, ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں. تو چوتھے امام کہتے ہیں اسی وقت فوراً میں نے یہ دعا کی, پروردگار مجھے اس ملعون کا سر کٹا ہوا اس وقت دکھا کہ جس وقت میں اس حالت میں رہوں, یعنی میں ناشتے پر رہوں. تو خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایسی ہی حالت میں مجھے اس ملعون کا سر دکھایا کہ میں ناشتے کی حالت میں ہوں, میں ناشتہ کر رہا ہوں, میں دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے امام, اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم اس سروں کو دیکھو, ان ملعونین کے سروں کو دیکھو اور ناشتہ بھی کرتے رہو. اس کے بعد امام اٹھے بزم سے اور اندر گئے اہل حرم کے درمیان, خواتین کے درمیان, اور امام آج گھر میں, چونکہ روایتوں میں ملتا ہے, تاریخ بیان کرتی کہ جب سے واقعہ کربلا رونما ہوا تھا کبھی بھی بنی ہاشم کی خواتین نے زینت کے سامان کو استعمال نہیں کیا, اچھے کپڑے نہیں پہنے, خوشیاں نہیں منائی تھیں. کوئی ایسا مقام خوشی کا نہیں تھا جو بنی ہاشم کے درمیان پایا جاتا, اور سب سوگ میں رہتے تھے. نہ ہی ان کے یہاں چولہا جلتا تھا, نہ ہی اچھے کھانے پکتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. امام گھر کے اندر گئے اور عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج تم سب کی سب خوشی مناؤ, اچھے لباس پہنو, زینت کرو, اور آج چولہا جلا کر بہترین سے بہترین غذا پکوائی جائے. آپ دیکھیے اہتمام چوتھے امام نویں ربیع الاول کا کس طرح کر رہے ہیں. آپ روایت ہے, تاریخ ہے یہ, کہ ہمیں کیوں منانا چاہیے, یہ عید کا مقام کیوں رکھتی ہے. امام نے حکم دیا کہ بہترین سے بہترین کھانا پکاؤ, شیرینی پکاؤ, میٹھا پکاؤ, جشن کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اس کے بعد امام باہر آئے اصحاب کے درمیان. اچھا میں ایک یہاں پر رک کر ایک اور جملہ کہوں کہ جو معمولاً رواج تھا ناشتے کا روز کا امام کی, وہ یہ رواج تھا کہ ناشتے کے بعد امام کی طرف سے ایک بہترین میٹھی غذا کچھ ہوتی تھی, کوئی میٹھی ڈش جسے ہم ڈیزرٹ کے نام سے, یا کوئی بہترین سویٹ امام کی طرف سے ہوتا تھا روز ناشتے کے بعد. اور روایتیں بتاتی کہ وہ میٹھا اتنا دلچسپ ہوتا تھا, اتنا ذائقے دار ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہ جو امام کو پسند نہیں کرتے تھے, جو منافق تھے, جو امام سے دشمنی رکھتے تھے دل میں, وہ صرف امام کے دسترخوان پر وہ میٹھا کھانے آتے تھے روز. اتنا بہترین ناشتے کے بعد امام کی طرف سے لوگوں کے لیے میٹھا بنتا تھا. تو تاریخ کہتی ہے کہ روز وہ میٹھا تیار ہوتا تھا. آج کی جو تاریخ تھی وہ امام باہر جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آج وہ ڈیزرٹ میں میٹھا تو کچھ ہے نہیں, وہ سویٹ تو ہے نہیں کچھ, آج تھوڑا سا مزہ آتا ہے, موسیقی کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں. تو جیسے ہی امام سے یہ سوال کیا گیا تو امام نے ایک جملہ یہاں پر کہا کہ کیا ان ملعونین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے دل میں جو مٹھاس مومن کے دل میں پیدا ہوئی ہے, اس مٹھاس سے بڑھ کر بھی کوئی میٹھا ہو سکتا ہے؟ کیا بہترین جملہ امام کا. کیا جو ہمارے دلوں میں مٹھاس ان کے سروں کو دیکھ کر آئی ہے, ان ملعونین کے سروں کو دیکھ کر آئی ہے مومن کے دلوں میں, کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شیرینی, کوئی میٹھا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی, یہ جو جناب مختار کا کردار تھا وہ سبب بنا, جناب مختار کا عمل سبب بنا کہ اہل بیت کے یہاں خوشیاں منائی گئیں. 5 امام 6 امام کی روایتیں موجود ہیں کہ جناب مختار وہ ہے کہ جو ہم اہل بیت کے درمیان خوشی داخل کرنے کا سبب بنا. مختار کا کارنامہ, مختار کا کرشمہ, اور جناب مختار نے جو کام کیا, اب آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ جناب مختار نے جو قیام کیا, جناب مختار نے جو انتقام لیا, وہ ایک انفرادی انتقام تھا, امام کی طرف سے انتقام نہیں تھا. وہ امام کا, چوتھے امام کی طرف سے لیا ہوا انتقام نہیں تھا, بلکہ ہر ایک مومن کا جو شرعی فریضہ ہوتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ جو مظلومانہ قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے, ہم نے اس کو منتقم قرار دیا کہ وہ چاہے تو وہ خون کا بدلہ لے لے. تو اپنی مومن ہونے کے ناطے ذمہ داری کو نبھایا تھا جناب مختار نے, ورنہ یہ انتقام تو اصل تب ہوگا جب آخری فرزند حسین پردہ غیب سے آیا ہوگا. آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟
अस्सलामु अलैका या फ़ार अल्लाह वब्न फ़ार है। तो इमाम हुसैन कौन थे? यानी सार अल्लाह का मतलब क्या है? यानी इमाम हुसैन का इंतकाम अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह के जिम्मे है। तो वो इंतकाम तब पूरा होगा जब आखिरी वारिस हुसैन आकर इंतकाम लेगा कातिलान इमाम हुसैन से, वो असल इंतकाम होगा। लोग कहते हैं कि भाई जनाब मुख्तार ने ले लिया तो अब क्या ज़रूरत है कि इमाम ज़मान आए उसके बाद वो फिर दोबारा इंतकाम लें। इमाम हुसैन की ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं है। तो इज़ान ग्रामी, ये जनाब मुख्तार का क़याम इनफरादी था, पर्सनल था। इसमें जनाब सैयद सज्जाद का या बकिया अइम्मा का किरदार इसमें नहीं है। क्यों? ये इनफरादी क़याम था, ये ज़ाती उनका अमल था। तो अब आप सोचिए कि जब जनाब मुख्तार ने इस फ़र्ज़ को अदा किया और अहले बैत के दरमियान ये खुशी आई, और उस खुशी की मिठास ऐसी थी कि इमाम कह रहे हैं कि उस मिठास के आगे कोई भी मीठा कारगर नहीं होगा, कोई मीठा इससे ज़्यादा शीरी नहीं होगा। तो जब असल इंतकाम लिया जाएगा तो उसकी मिठास, उसकी शीरीनी कितनी बुलंद होगी, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। तो इमाम हुसैन का कत्ल मामूली कत्ल नहीं था कि जिसको आप कहते हैं कि जनाब मुख्तार ने ले लिया लिहाजा पूरा हो गया। नहीं, ये वो खून है कि जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह के हवाले है कि वो इंतकाम लेगा। उलमा ने बयान किया है कि ये कत्ल किसका है। अब आप देखिए कि ये तो ज़ाहिरी तौर पे सर जो आया है वो इब्ने ज़ियाद का, फिर सर साद का, हरमला का, हसीन बिन नमेर का, या यजीद मारा गया। तो ये लोग ये तो ज़ाहिरी हैं, ये फ्रंट पर हैं जो हमें दिख रहे हैं कि ये कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। असल सज़ा तो उनको दी जाएगी जिन्होंने यजीद को यजीद बनने दिया, जिन्होंने उमर साद को उमर साद बनाया, जिन्होंने इब्ने ज़ियाद को इब्ने ज़ियाद बनाया। असल सज़ा इनको दी जाएगी। ये मुआविया, ये यजीद, ये तो सामने जो इन लोगों को लेकर आया मैदान में, उनको दी जाएगी। आप ज़ियारत आशूर में क्या पढ़ते हैं? अल मुमहिदीन लहुम, कि जिन लोगों ने तमहीद बांधी, यानी जो प्रीफेस थे, जो मुकद्दमा थे इस जुल्म के करने का। आप क्या पढ़ते हैं ज़ियारतों में? ये जुमले मिलते हैं। यानी उलमा बयान करते हैं, अल्लामा मजलिसी ने बयान किया, अगरचे ये अल्लामा मजलिसी का जुमला नहीं, उन्होंने ये कह के नकल किया कि बुजुर्ग उलमा इस जुमले को कहते आते हैं क्या, कि क़ुतिल हुसैन बिस्सक़ीफ़ा ला बिकरबला। ये बड़ा कीमती जुमला है और ये मेरा आज की तरफ से आपके लिए तोहफा है कि हम इसको अहमियत दें कि इमाम हुसैन का कत्ल उलमा बयान करते हैं कि सक़ीफ़ा में किया गया, करबला में नहीं किया गया। यानी करबला तो सक़ीफ़ा पेश खैमा था करबला का, ना रूदाद सक़ीफ़ा होती, ना वाक़या करबला नमूदार होता। तो ये मुजरमीन सक़ीफ़ा को पहले सज़ा दी जाएगी, वो असल सज़ा है जो वारिस इमाम हुसैन देगा। तो इस दिन को, इस यौम सईद को, इस यौम ईद को हमें चाहिए कि दिल खोल कर मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। और अगरचे इमाम ज़मान की इमामत का पहला दिन भी यही है, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ उनके वालिद माजिद का साया उनके सर से उठ गया, इमाम के लिए बड़ा अजीम दिन है। लेकिन ये रोज़े इमामत इमाम के लिए इमामत का आगाज़, और उसके अलावा 9 रबीउल अव्वल अहले बैत के दरमियान खुशी का दिन है। लिहाजा हमें चाहिए इस दिन बेहतरीन तरीके से खुशियाँ मनाएं, बेहतरीन तरीके से ईद का इजहार करें, और इस ईद को भी वैसे ही ईद समझें जैसी हमारी बकिया ईदें हैं, और उसी तरीके से मनाएं। बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहने, जैसी मुयस्सर हो वैसी शीरीनी अपने घरों में आमादा करवाएं, वैसे पकवान और लजीज खाने बनवाएं, चूँकि ये चलन अहले बैत का है। जब चौथे इमाम ने इस काम को करवाया तो हमें चाहिए कि उनकी सीरत पर अमल करते हुए हम इस राह में कदम को और आगे बढ़ाएं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इन मौज़ूआत पर गौर दें, और जितने भी अफराद इन चीज़ों का इनकार करते हैं, इन चीज़ों को डिनाई करते हैं, उनको आप बढ़ चढ़ के रवायतों का तारीख़ के एतबार से जवाब दे सकते हैं, चाहे वो जनाब अमीर मुख्तार का मसला हो या ख़ुद ये इंतकाम इमाम ज़मान का मसला हो। किसी भी मसले में आप तारीख़ से मुतमईन होकर जवाब दे सकते हैं, और इस ईद को रवायतों से ईद होना बिल्कुल 100% माना गया है। और परवरदिगार आलम से ईद हुआ है, परवरदिगार इस मुबारक दिन के सदक़े में कि जिस दिन तूने अपने आखिरी वारिस को, आखिरी जानशीन पैगम्बर को अमाम इमामत और ताजपोशी इमामत करार दिया, जिस इमाम के लिए और अहले बैत के लिए इतनी बड़ी ईद का दिन है। लिहाजा चूँकि छोटा अपने बड़े से ईदी मांगता है, परवरदिगार
ہم سب تیری بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کی بلندیوں اور بلند درجات کے وسیلے سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس وبا سے نجات مرحمت فرما، اور اس عید سعید کے صدقے میں امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور قلب مقدس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا 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 سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زغرا، بغیر فرمان ابن زغرا نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، ہاں چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، انا کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوں گی، دکان فتووں کی بند ہوں گی، کسی کا
فتویٰ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ ہاں مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں سے زمین پر عدو زہرا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ فسادی سارے بھریں گے آگے، سما یہ دیکھیں گی سب نگاہیں، نظام تبدیل ہوگا سارا، یہ مسجدیں ہوں یا بارگاہیں، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، یہ تیرا میرا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدہ ہے آنسو، یہاں خیانت سے خود ہی بچنا، کہیں نہ محشر کے روز زہرا تمہارا پرسا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ خدا واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا، ہزار فتنے اٹھائے دنیا، ولی کا لازم ظہور ہوگا، بغیر امام زمانہ اکبر، بغیر امام زمانہ اکبر، کبھی زمانہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے
کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔